یا علی مدد. الوائز رائے ابو علی مشنری وائز نمبر 453. 23rd January, year 2000. My voice in the morning, Betul Khayal, at Lake Barnaby Jamaat Khana, Vancouver. Yali Madad. Yali Madad. اللهم صل على محمد المصطفى وآل محمد المصطفى إلى قيامة. جیت مرے من بسے شاطر بور سوامی سوامی مارا گنان اکھر سدھ پائی مانک موتی نے لال جواہر چن چن کنک لگائی. مولانا حضرت امام پر صلوات پڑھو. دیندارو اللہم صلی اللہ علیہ محمد. بہت عرصہ کے بعد بیت الخیال کی واعظ کر رہا ہوں. مومنو، اسماعیلی فرقہ جو اسلام کے اندر ہے یہ ایک سچ مچ یونیک فرقہ ہے. یونیک سے میرا مطلب یہ ہے کہ اس جیسا 73 سیکشنز میں سے یہ اکیلا اسماعیلی سیکٹ ہے کہ دوسرا کوئی سیکٹ ایسا نہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ اسلام جب پیدا ہوا تو عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 1400 برس پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں اسلام انٹروڈیوس کیا. حقیقت اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کہتا ہے ہر ایک نبی مسلمان تھا. عربک ورڈ مسلمان کا مطلب اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنا سب کچھ خدا کو سونپ دے. کمپلیٹ سبمیشن ٹو دی ول آف اللہ، اس کو مسلمان کہتے ہیں. تو 1,24,000 نبی ہوئے، 124,000 نبی. قرآن اور بائبل وغیرہ ہم پڑھ لیں تو ہم کو 96 نبیوں کے نام ملتے ہیں. 124,000 نبی خدا نے کہاں کہاں بھیجے؟ خدا کہتا ہے کہ کوئی قوم ایسی نہیں جہاں میرا نبی نہیں گیا، کوئی کنٹری ایسی نہیں کہ جہاں میں نے نبی نہیں بھیجے. لاکھوں برسوں سے، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ، یہ دنیا خدا کی چل رہی ہے اور اس میں خدا تعالیٰ نے ہر جگہ جہاں انسان پیدا کیا اس کو ہدایت کرنے کے لیے خدا نے نبی بھیجے. نبیوں کے ساتھ 114 ایسے نبی تھے کہ ان کو ہم رسول کہتے ہیں. نبی اور رسول میں فرق یہ ہے کہ جو رسول ہے وہ شریعت کو چینج کرتا ہے. پرانی ٹریڈیشن چلی آتی ہے، ہر نبی اس کے اوپر اس کو چلاتے ہیں. لیکن کبھی کبھی خدا تعالی
نبیوں میں سے کسی ایک کو رسول کا درجہ دیتا ہے، اور اس رسول کو یہ پاور ہوتی کہ وہ شریعت میں وہ زمانے کی جو ٹریڈیشن یا شریعت ہے، لا ہے، اس میں وہ چینج کرے۔ اور ایسے جو رسول ہیں 114 رسول، ان ہر ایک رسول کے اوپر خدا ایک اسکرپچر بھیجتا ہے، اس کو ہم صحیفہ کہتے ہیں، یعنی کہ ایک بک ساتھ آتی ہے، اور اس بک کے اندر ہدایت ہوتی ہے کہ رسول اس کے اوپر ان کو چلاتے ہیں۔ جب سے یہ دنیا بنی، جب سے خدا نے نبی بھیجنے شروع کیے، 114 دفعہ اس نے کتابیں اتاری، اور ان تمام کتابوں کا جو ایسنس ہے تو وہ قرآن شریف میں ہے۔ اسی لیے قرآن شریف کے 114 چیپٹر ہیں، اور ان چیپٹرز کو سورہ کہتے ہیں۔ سب سے بڑی جو سورہ ہے وہ پہلا چیپٹر ہے، جس کو ہم سورۃ الحمد کہتے ہیں۔ سب سے بڑا سے بڑا مطلب درجے میں بڑا۔ سورۃ الحمد جو ہم اپنے دعا کے اندر ہر روز 3 دفعہ پڑھتے ہیں، خدا کے نبی نے فرمایا کہ کوئی آدمی یہ پہلا چیپٹر پڑھے تو اس نے سارا قرآن پڑھا، اتنا اس کو ثواب ملتا ہے۔ اور سارے قرآن کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ اسی 7 آیتوں کے اندر سورۃ الفاتحہ کے اندر ہے، یعنی اس کا جو ایسنس ہے وہ سورۃ الفاتحہ میں ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا چیپٹر ہے سورۃ البقرہ، وہ سب سے لمبا ہے، اور سب سے آخری جو ہے 114واں سورہ، ہم اس کو سورۃ الناس کہتے ہیں، اور اس کے اندر 6 آیتیں ہیں۔ قرآن تمام کتابوں کا ایسنس ہے، اور قرآن کو روز پڑھتے ہیں لاکھوں کروڑوں آدمی، لیکن قرآن کا کہنا ایسا ہے کہ قرآن سمجھنا سب کا کام نہیں۔ قرآن شریف کی بات کروں، جو ہم اسماعیلیوں کو کبھی کبھی پتہ ہی نہیں ہوتا کہ قرآن کیا ہے، لیکن مومنوں یہ بات یاد رکھو کہ اسماعیلی لوگوں کا جتنا حق قرآن پر ہے، اتنا حق کسی اور مسلمان قوم کا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن اترا علی نبی کے گھر میں اترا، اور علی نبی کا جو وارثدار ہیں، علی نبی کے جو گادی نشین ہیں، وہ امام ہر زمانے کے اندر اسماعیلی فرقے میں بیٹھا ہے۔ اس کے لیے میں نے کہا کہ اسماعیلی سیکٹ جو ہے وہ ایک یونیک سیکٹ ہے، کیونکہ کسی اور دوسرے 72 سیکٹ کے اندر کوئی امام نہیں کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ میں آج رسول اور علی مرتضیٰ کی اولاد میں سے ہوں۔ یہ حضرت امام ہمارا خدا کا نور ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہے، اور یہی چیز قرآن شریف کے اندر ہمیں بتائی گئی ہے کہ کتاب اور خدا کا نور دنیا کے اندر موجود ہے، اور وہ ہمارے پاس ہے۔ اس طریقے کے اندر، یعنی ہمارے اسماعیلی فرقے اور طریقے میں جو مین ایمفیسس کیا گیا ہے تو وہ روحانیت کے اوپر کیا گیا، اور ہم اس کو بیت الخیال کہتے ہیں۔ ہمارے سارے مذہب کا جو سب سے اچھی اور اعلیٰ چیز جو ہے وہ صبح کی عبادت ہے۔ حضرت امام کے ایک فرمان میں ہے، سب فرمایا کہ عام مسلمان نماز پڑھ لیتے ہیں اور برس میں رمضان مہینے میں روزے رکھ لیتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مذہب پورا ہو گیا۔ ہم اسماعیلیوں نے ایسا کبھی نہیں سوچا کہ دعا پڑھ لی، جماعت خانے چلے گئے، یعنی سب کچھ پورا ہو گیا۔ ہمارا مذہب جو ہے وہ اسلام کا ایسنس ہونے کی وجہ سے ہماری زندگی کا ہر سانس وہ مذہب کے ساتھ چلتا ہے۔ ہمارا مذہب جماعت خانے کے باہر نکل جانے سے پورا نہیں ہوتا۔ ہمارا مذہب، میں نے آپ کو عرض کی کہ ہر سانس ہمارے مذہب کے ساتھ ہے۔ ہم ہر سانس کے اوپر اپنے مولا کو یاد کرتے ہیں۔
ہمارا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، نیند وغیرہ، بزنس، روزگار، سب چیزیں ہمارے مذہب کے اندر ہیں، اور اسلام یہی کہتا ہے۔ حقیقتاً جو اسلام کا جو ایسنس ہے وہ ہم اسماعیلی مذہب کے اندر ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ خدا کا نور ہمارے درمیان ہے، قرآن شریف ہمارے پاس ہے۔ قرآن شریف کی تفسیر لکھی گئی، عرب لوگوں کی مدر ٹنگ ہے عربک، لیکن 1400 سال ہوئے، یہ عرب بھی اپنی مدر ٹنگ ہونے پر بھی قرآن کی عربک سمجھ نہیں سکے۔ ہزاروں ان لوگوں نے اس کے انٹرپریٹیشن کیے ہیں، لیکن قرآن کا کہنا ایسا ہے کہ خدا ایسے لوگوں کو جن کو اس نے اپوائنٹمنٹ کی ہوئی ہے، یعنی قرآن شریف میں ان کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ راسخون فی العلم جو ہیں، علم کے اندر جو پکے ہیں وہی قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، اور ایسا کوئی دعویٰ ابھی تک کسی نے نہیں کیا کہ میں راسخون فی العلم میں سے ایک آدمی ہوں، لیکن ہمارے اماموں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم دی ہولڈر آف دی نور آف امامت۔ تو اس حساب سے ہماری جو گائیڈنس ہے وہ قرآن شریف کے اوپر چلتی ہے، اور ہم کو ہر زمانے کے اندر امام نے ٹائم کا حساب دیکھ کے ہم کو ہدایت کی ہے اور ہم کو اس کے اوپر چلایا ہے۔ نبی کریم کی میں ایک بات سناؤں کہ بعض دفعہ ایک چیز ٹھیک ہوتی ہے، وہی چیز دوسری دفعہ ٹھیک نہیں ہوتی، اور یہ طے کرنا ہمارا کام نہیں، کیونکہ علی نبی جانتے ہیں۔ ایک لڑائی تھی، ہم اس کو کہتے ہیں دی بیٹل آف دی ڈچ، یعنی بہت بڑی کھائی تھی، خندق اس کو کہتے ہیں۔ اس طرف کافر تھے، یہ سائڈ میں مسلمان تھے، نبی علی سب بیٹھے تھے۔ اس طرف 30,000 آدمی تھے، اور ہماری اسلام کی طرف 3,000 سے 3,500 آدمی تھے، 1/10 سے بھی کم ہوئے۔ اس لڑائی کے اندر ایک بہت بڑا زبردست بہادر آدمی تھا، اور وہ 7 فٹ اونچا تھا۔ جب گھوڑے پہ بیٹھتا تھا تو اس کے پاؤں زمین کے نزدیک پہنچتے تھے، اور وہ اکیلا 1,000 آدمیوں کے ساتھ لڑا کرتا تھا۔ اس کا نام تھا ابن عبد الود۔ جب وہ اس طرف آیا، گھوڑا بھگا کے خندق اس نے پار کی، اس طرف آ کے للکارا، تو مسلمانوں میں سے کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ اس کے سامنے جاوے۔ حضرت ابوبکر تھے، حضرت عمر تھے، تمام بڑے بڑے اصحاب بیٹھے تھے، اور وہ پکار کرتا ہے، کون تمہارے پاس ہے ایسا کہ جو میرا مقابلہ کرے؟ مرتضی کھڑے ہوئے تو نبی نے بٹھا دیا۔ اس نے سیکنڈ ٹائم پکار کی، ڈیمانڈ کی، پھر علی کھڑے ہوئے، کوئی کھڑا نہ ہوا۔ تیسری دفعہ پھر علی کو رسول اللہ نے اجازت دی، اچھا جاؤ علی۔ نبی کریم نے اپنی پگڑی اتار کے مرتضی کے سر کے اوپر رکھی اور دعا دی کہ جاؤ۔ ابھی مرتضی دنیا بھانے 5 فٹ کے تھے، اور وہ 7 فٹ کا گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہے، یہ پاؤں سے جا رہے ہیں۔ اس نے پوچھا، کون ہو تم؟ مرتضی نے کہا، میری ماں نے میرا نام اسد اللہ رکھا ہے، اللہ کا شیر، اور تمہارا باپ کون ہے؟ کہ میرا باپ ابو طالب۔ او جاؤ جاؤ جاؤ، چلے جاؤ۔ ابو طالب میرا دوست تھا، میں اس کے لڑکے کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتا، لیکن مرتضی نے کہا میں تم سے لڑنا چاہتا ہوں۔ کہا اچھا تم وار کرو؟ بولا کہتے ہم پہلی دفعہ وار کبھی نہیں کرتے،
اس نے وار کیا، مرتضی علی کو ادھر زخم لگا چہرے پہ، لیکن آپ نے پھر جو جمپ مارا اور اس کو کاٹ دیا۔ جب وہ مر گیا، نیچے گر پڑا تو مولا نے اس کی گردن کاٹ لی اور بالوں سے پکڑ کے ہاتھ سے ایسا مولا جھومتے جھامتے بڑائی کرتے ہوئے چلے آتے ہیں۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں یا نبی دیکھو دیکھو علی کس فخر کے ساتھ چلا آتا ہے۔ ابھی اس طرح سے بڑائی کرنا اسلام میں اجازت نہیں ہے، کچھ بھی ہوئے لیکن اپنی بڑائی نہیں مارنی، شیخی نہیں کرنی۔ مرتضی علی کو دیکھ کے لوگ جلتے تھے۔ نبی نے فرمایا اگرچہ علی کی یہ چال عام طور پہ برابر نہیں ہے، مگر آج برابر ہے، اس لیے کہ اس نے اسلام کو بچا لیا ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بعض دفعہ ایک چیز غلط ہے، وہی چیز دوسری دفعہ صحیح ہے، مگر یہ کون بتاوے؟ ہم کو امام بتاوے، شاپیر بتاوے۔ اس لیے ہر زمانے کے اندر، ہر زمانے میں ہمارے لیے امام کا حاضر ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ مولانا امام سلطان محمد شاہ داتار نے 1940 میں ایک تالیکہ بھیجا افریقہ میں، اس کے اندر ہیلتھ کی بابت لکھی ہوئی تھی۔ میں آپ کو تھوڑی سی ہیلتھ کی بابت بھی کہوں گا، اس لیے کہ آج کی جو یہ وائز ہے یہ بیت الخیال کی وائز ہے، اور بیت الخیال میں کیا چیزیں ضروری ہیں آج میں اس کا اچھی طرح انشاءاللہ آپ کو خلاصہ کروں گا۔ امام نے تالیکہ بھیجا، افریقہ والوں کو کہا کہ تم یہ کھاؤ، صبح میں کچی پپائی کھاؤ، شام کو دوپہر کو یہ کھاؤ، پکی ہوئی پپائی کھاؤ۔ اس میں ایک فرمان تھا کہ گائے کا گوشت کھاؤ، بکری کا گوشت مت کھاؤ۔ افریقہ کے اندر بکری میں اینتھریکس کی بیماری ہوتی تھی، عام لوگوں کو پتا نہیں تھا، لیکن امام نے تالیکہ بھیجا کہ تم بیف کھاؤ، مٹن مت کھاؤ۔ ہندوستان والوں کو جب یہ پتہ لگا تو بمبئی کے اندر، خود میں اس وقت بمبئی میں رہتا تھا، تو لوگوں نے جماعت کے اندر پروپیگنڈا کر دیا وہاں بکرے کا گوشت مہنگا، گائے کا گوشت سستا تھا۔ اس لیے جماعت میں یہ ایک چیز پیدا ہو گئی کہ بھئی گائے کا گوشت کھانا، مولانا حضرت امام نے فرمان کیا ہے کہ گائے کا گوشت کھاؤ، بکرے کا مت کھاؤ۔ 2-3 مہینے میں امام کے حضور میں کچھ رپورٹ پہنچی ہوگی، تو امام سلطان محمد شاہ نے ایک تالیکہ بھیجا بامبے میں کہ میں نے افریقہ والوں کو کہا کہ گائے کا گوشت کھاؤ، بکرے کا مت کھاؤ، اس لیے کہ وہاں بکرے کے گوشت میں چھپی ہوئی بیماریاں ہیں۔ یہ فرمان افریقہ کے لیے ہے، ہندوستان کے لیے نہیں۔ ایک آدمی کی دوا دوسرے کے لیے پوائزن ہوتی ہے۔ ہندوستان میں گائے کا گوشت مت کھاؤ، ایک جگہ اجازت ہے، دوسری جگہ منع کیا۔ یہ چیز امام کا حاضر ہونا بہت ضروری ہے۔ 100 برس پہلے اگر امام نے کوئی فرمان کیا ہے تو حضرت امام اس فرمان کو چینج کرتا ہے، ہماری زمانے کی حالت دیکھ کے چینج کرتا ہے۔ اب میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ جو صبح کا عبادت کا طریقہ ہے، حقیقت میں یہ سب کچھ جو کچھ بھی میں نے کہا وہ آپ کے دماغ میں ہے ابھی۔ اصل یہ تھا کہ رات کو 12 بجے آدمی جماعت کھانے جاتے تھے اور صبح 5 بجے تک عبادت کرتے تھے۔ 5 گھنٹے کی عبادت تھی۔ آج اگر حضرت امام ہمیں وہی 5 گھنٹے کی عبادت رہنے دے تو ہماری توفیق ہے کہ ہم 5 گھنٹے عبادت کر سکیں۔ 1 گھنٹے کی عبادت بھی نہیں ہوتی۔ یہ 5 گھنٹے کی عبادت مشنری کالا روڑا کیا کرتے تھے۔
وہ 6 گھنٹے عبادت کرتے تھے روز. مولانا حسن علی شاہ کے زمانے کے اندر یہ 4 گھنٹے ہوئے. امام علی شاہ ماں باپ نے اس کو کم کیا تو 2 گھنٹے پہ لے آئے. امام سلطان محمد شاہ جبھی 1885 میں امام بنے اس وقت 2 گھنٹے کی عبادت تھی. رات کو 3 بجے سے لے کے صبح 5 بجے تک کی عبادت ہوتی تھی. لوگ 2 بجے جاتے تھے, 1 گھنٹہ تک تسبیح گنان ہوتا تھا, پھر 2 گھنٹے عبادت کے ہوتے تھے. 1916 تک 1916 تک 2 گھنٹے کی عبادت تھی. امام نے اس کو 1 گھنٹہ بنا دیا. کم از کم 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹے کی عبادت تو ہونی ہی چاہیے. سچ پوچھو تو یہ 1 گھنٹے کی عبادت تھوڑی ہے, لیکن زمانہ ایسا ہے, ہم کمزور ہو گئے ہیں, دنیا داری میں زیادہ پھنس گئے ہیں, اس لیے ہم اس چیز کو ابھی اٹھا نہیں سکتے. صبح کی عبادت ہارڈ ڈسپلن ہے امام کہتے ہیں, اور سچ بات ہے, صبح کی عبادت بہت مشکل ہے. 2-4 دن 10 دن جیسے کہ ستاڑے آتے ہیں تو 7-8 دن تک ہم آتے ہیں, پھر بعد میں پھر ڈھیلے ہو جاتے ہیں. 3 مہینے 4 مہینے کے بعد پھر ایک ستاڑا آتا ہے تو پھر ہم کو تھوڑی ہمت آ جاتی ہے. لیکن 365 دن اور زندگی بھر ایک سریخی حالت کے اندر عبادت کرنا, یہ تو بہت طاقت والے آدمی کا کام ہے. پھر بھی کم از کم ہم اتنا تو کریں کہ جتنا بن سکے ہم صبح کی عبادت کریں. یہاں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 1 گھنٹہ نہیں ہوتا, 15-20 منٹ تو ضرور عبادت ہونی چاہیے. ہر ایک اسماعیلی کا یہ فرض ہے, اور خاص طور پر جس نے حاضر امام کے پاس جا کے بول لیا ہے, اس نے مولا سے وعدہ کیا کہ میں روز اٹھوں گا. ہم روز اگر نہیں اٹھتے تو ہم نے اپنے مولا کے ساتھ جھوٹا وعدہ کیا. یہ چیز برابر نہیں ہے. ایک آدمی نے حضرت امام کے پاس عرض کی کہ خدا روز نہیں اٹھ سکتے. مولا اس کو کہتے ہیں کہ ڈڈ آئی کم ٹو یو, کیا میں تمہارے پاس آیا تھا کہ تم بول لے لو؟ تم میرے پاس آئے ہو بول لینے کے لیے, تو اس کا لا یہ ہے کہ تمہیں روز اٹھنا چاہیے. 1 دن بھی مس نہیں ہونا چاہیے. چلو کبھی لیٹ ہو گئے کوئی بات نہیں, وہ غفور الرحیم ہے, وہ بخش دیتا ہے. مگر دینداروں ہمیں ہر روز اٹھنا چاہیے, 1 دن بھی مس نہیں ہونا چاہیے. آپ کو اگر یاد ہوگا, شاید اس جماعت خانے میں نہیں, میں نے 2 جگہ درخانے میں اور ڈاؤن ٹاؤن جماعت خانے میں لیلۃ القدر سے پہلے میں نے ایک چھوٹی سی واعظ کی تھی ذکر کے اوپر. ذکر کرنا خدا تعالی کے نزدیک بہت اونچی چیز ہے. ذکر جو ہے وہ پیار ظاہر کرتا ہے. ذکر 2 قسم کا ہے, ایک ظاہر کا ذکر ہے, ایک باطن کا ذکر ہے. عربی لفظوں کے حساب سے, قرآن پاک کے حساب سے ذکر جلی یعنی ظاہر میں ہم بولتے ہیں آواز کے ساتھ, اور دوسرا ہے ذکر خفی یعنی آنکھیں بند کر کے اپنے اندر چھپا کے ذکر کرنا. ہمارا جو بیت الخیال ہے یہ ذکر خفی ہے. خفی یعنی چھپا ہوا ذکر ہے. ہم آنکھیں بند اس لیے کرتے ہیں کہ ہم کے باہر کی کوئی چیز نظر نہ آئے, اور ہم اپنے سانس کے ساتھ ہر سانس کے اوپر سانس باہر نکلے یا سانس اندر جاوے ہم اس بول کا ذکر کرتے ہیں جو خدا کا نام ہے. جو ذکر جلی ہے, ہم نے دعا پڑھی, دعا جو ہے وہ ذکر نہیں ہے.
لیکن کھڑے ہو کے ہم نے یالی کی تسبیح نکالی. یہ ذکر ہے اور یہ ذکر جلی ہے، یعنی ظاہر کا ذکر، آواز کے ساتھ ہم ذکر کرتے ہیں. مگر جو چھپا ہوا ذکر ہے جیسے کہ بیت الخیال، اس کا درجہ بہت بڑا ہے. یہ محبت کی نشانی ہے اور انتر میں محبت پیدا ہوتی ہے. خدا کے ناموں میں ایک نام ہے الودود. الودود کہتے ہیں ون ہو لوز. خدا تعالیٰ پیار کرتا ہے. کرسچن لوگ کہتے ہیں کہ گاڈ از لو. بالکل ٹھیک ہے، خدا خود محبت ہے، وہ محبت دیتا ہے. خدا نے اسی محبت کو اپنی ساری مخلوقات میں کریشن کے اندر اس نے پھیلا دیا ہے. ہندو شاستر کے حساب سے اس کو مایا کہتے ہیں. مایا یعنی ممتا. ماں کے بچے سے کوئی بھی خرابی ہو جائے، ماں اس کو اپنی ممتا کے حساب سے چھوڑ دیتی ہے. تو خدا تعالیٰ کی یہ جو مایا ہے، یہ ممتا ہے، یہ محبت ہے، وہ ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے. ٹی وی کے اندر کبھی کبھی اینیملز پروگرام آتے ہیں، وائلڈ اینیملز کے. کبھی کبھی مجھے اس کا دیکھنے کا شوق ہے. جانوروں کی کنڈیشن اور ان کی حالت میں بہت مائنیوٹلی دیکھتا ہوں، اور اس میں ہر جگہ بچے کے ساتھ، جانور کے بچے میں جو ماں ساتھ رہتی ہے، ماں کے ساتھ ہی رہتا ہے، کس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے. اس وقت نہ کوئی مڈ وائف ہے، نہ کوئی ہیلپر ہے. فیمیل اینیمل بچہ دیتی ہے، پھر اس کو چاٹتی ہے، اس کو کلین کرتی ہے، اور وہ بچہ تھوڑی ہی دیر میں کھڑا ہو جاتا ہے. اس وقت یہ سین دیکھنے جیسا ہے. خدا کی محبت کا ذکر اور احساس ہوتا ہے، فیلنگ پیدا ہوتی ہے کہ اس بے جان جانور جس کو کوئی اسکول میں جا کے سیکھنا نہیں ملا، نہ اس کو کوئی ٹیچر ملا ہے، کون اس کے دل کے اندر اس بچے کی محبت پیدا کرتا ہے؟ اگر یہ ماں اپنے اس بچے سے جو پریم جو دکھا رہی ہے، یہ ممتا نہ کرے تو یہ بچہ مر جاوے. یہ ایک جاننے جیسی، سمجھنے جیسی چیز ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری کریشن کی اسٹڈی کرو اور تم دیکھو کہ اس کے اندر میں نے کیا 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 ہے. خدا تعالیٰ کی محبت کا ہمیں اندازہ نہیں. ساری دنیا کی مائیں جو محبت کرتی ہیں، اس وقت 6 بلین آدمی ہیں، ان کے اندر 3 بلین عورتیں ہیں. ان کے اندر بچوں کو، بوڑھوں کو چھوڑ دو تو کم از کم 1 بلین مائیں دنیا میں ہیں جن کے گود میں بچے ہیں. ان کی سب کی محبت مولانا سلطان محمد شاہ کا فرمان سنا رہا ہوں. مولا فرمایا ساری دنیا کے اندر جتنی بھی مائیں ہیں ان کی محبت اکٹھی کرو تو میری محبت تمہارے اوپر اس سے زیادہ ہے. ہم لوگوں نے، ہم اسماعیلیوں نے، اور خصوصی طور پہ ہم یہ نارتھ امریکہ میں آ کے اپنے مذہب کی بہت سی چیزیں ہم نے گمائی ہیں. ہم بھول گئے اپنے مذہب کو. ایک ریچول ہو گیا ہے، جماعت کرنے آتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں. کئی لوگ تو دعا کے اندر یوں ہی بیٹھے ہیں، سجدہ بھی نہیں کرتے. اور جب بھی وہ شاہ دیدار کے پندہ لیتے ہیں تبھی لیتے ہیں. ابھی ایسے انسانوں کو روحانیت کا سوجھے. ہمیں اپنے مذہب کو جاننا اور سمجھنا چاہیے، اور مذہب کے اندر جو مائنیوٹ اور ریفائنڈ تھنگز ہیں نا، ان کی اسٹڈی کرنے سے بہت کچھ سمجھ آتی ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کہوں، ہے تو بڑی بات، چھوٹی سے میرا مطلب بریف.
1966 پہ حضرت امام شاہ کریم صلوات اللہ علیہ دار السلام آئے. جو دار السلام میں لوگ کچھ بیٹھے ہیں ان کو شاید اس بات کا پتہ بھی ہوگا. وہاں ڈائمنڈ جوبلی ہال کے اندر بندوبست کیا گیا. ماں باپ کے حضور میں مہمانیاں تھیں. کسی جماعت خانے میں اتنی جگہ نہیں تھی تو ڈائمنڈ جوبلی ہال الحمدللہ کافی بڑا ہے. اس وقت جماعت بھی بڑی تھی. مہمانیاں کا کام شروع ہوا. اعلان کیا گیا، اناؤنس کیا گیا کہ اللہ میرے مولا کو جب یہ چین پہناؤ تو کوٹ کے اوپر گرنا چاہیے، مولا کی گردن کے اوپر نہیں. لیکن ہمارے لوگ ہمارے ہیں نا، کوئی نہیں مانا. یہاں تک کہ حضرت امام کی گردن مبارک لال ہو گئی اور چین پہناوے. پھر مولا چین اتارے، گردن لال ہو گئی. مکھی کو کہتے ہیں مکھی لوگوں کو بولو، اناؤنس کرو مجھے چین کوئی نہ پہناوے، میں ہاتھ رکھتا ہوں، میں قبول کرتا ہوں کہ میں نے پہنا. آمین. لیکن ایک ایسی فیملی میں بائی تھی، اس کی یہ امید تھی تو اس نے 49 گنیز کی اس کا چین بنایا. حضرت امام 49 تھی امام ہے. ابھی وہ چین وزن دار 49 گنیز پلس اس کے لنکس وغیرہ. اب اس کی جو امید تھی اس کے پہلے یہ اناؤنس ہو گئی کہ کوئی چین نہ پہناوے. اب تو نزدیک آئی، اس نے سنا بھی نہیں اچھی طرح. چین نکالا تو صاحب نے ہاتھ رکھ دیا، میں قبول کرتا ہوں. کہتی ہے نہیں صاحب تم پہنو. سفر میں نے قبول کیا. مکھی کھڑا ہوا، اس کو سمجھایا. پھر بھی کہنے لگی میری امید ہے مولا تم پہنو. ماں باپ نے کہا میں قبول کرتا ہوں. رو پڑی. مولا نے دعا سیکھ دی. اب لائن پیچھے بھی دوسری لمبی لائن ہے. اب یہ جو چین تھا مکھی کو دے دیا. بھائی روتی روتی چلی گئی. 71 برس کی عمر تھی. اب دیکھو اس مولا کی محبت اور فیلنگ دیکھو. اس نے مجھے کہا ابھی یہ بند ہو جائے تو ٹھہر جاؤ. 120 کی لے آنی چاہیے نا. مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو. مومنو اللہم صلی اللہ. بھائی کے پیچھے اس کی بہو تھی، اس کا لڑکا تھا، 3 جنے تھے. اب یہ جو امام کے حضور سے چلے گئے تو مولا یہ لوگوں کو چھوڑ دیا جو بعد میں آنے والے تھے. سب اس کو دیکھتے رہے. یہ عورت جا رہی ہے، رو رہی ہے. ماں باپ اس کو دیکھتے رہے. آہستہ آہستہ چل رہی تھی. میرا خیال ہے کم از کم 2 سے 2.5 منٹ نکلے ہوں گے. جب وہ دروازے تک پہنچی باہر نکلنے کے لیے تو ماں باپ بے چین ہو گئے. سامنے ایک والنٹیئر کھڑا تھا، اس کو بولا سب بولا اس کو واپس بلاؤ. دوڑا اور وہ واپس آئی. صاحب اس کو کہتے ہیں تمہاری یہ امید ہے تم مجھے چین پہناؤ. ہاتھ مکھی کے ہاتھ سے چین لے کے ماں باپ نے اس کو دیا. سب فرمایا کہ تم یہ چین لے جاؤ، میں کل صبح 7 بجے جاتا ہوں، تم بنگلے یہ لے کے آنا، وہاں میں چین پہنوں گا. بہت خوش ہوئی. چین لے لیا، چلی گئی. یہ لوگ تو صبح دعا پڑھ کے 6 بجے پہنچ گئے ادھر. اولا جب 7 بجے کے قریب 5-10 منٹ پہلے بنگلے سے اپنے روم سے باہر آئے تو صاحب ادھر دیکھتے ہیں کہ وہ بھائی ہے کہ نہیں. تو اس کو بلایا. مولا بالکل نیچے تک جھک گئے. اس نے چین پہنایا
دعا سیکھ دی، سر پہ ہاتھ رکھا، اب تم خوش ہو؟ رو پڑی، ہاں صاحب میں بہت خوش ہوں۔ وہ چین مولا نے اتارا نہیں، اسی طرح زپ پہن کے ایئرپورٹ پہ گئے اور چلے گئے۔ امام کی محبت کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، ہمارا گیس نہیں چلتا ادھر۔ وہ محبت پیدا کرنے والا ہے، خود محبت ہے، اور اپنے مرید کے دل میں، اپنے بندے کے دل میں محبت پیدا کرتا ہے۔ یہ محبت کیسے آوے؟ محبت کریٹ نہیں کی جا سکتی، محبت ایک بخشش ہے خدا کی، خدا کی فیور ہے، خدا کا گفٹ ہے۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ یاری دوستی میں رہنے سے آہستہ آہستہ پہلے پہچان ہوتی ہے، پہچان کے بعد دوستی بنتی ہے، دوستی کے بعد پھر محبت ہوتی ہے۔ محبت ملتی ہے، مانگی نہیں جاتی۔ تم رے من وسے، ابھی میں نے جو پاٹھ بولا یہ محبت کی بات کہہ رہے ہیں۔ پیر کہ مولا تو میرے دل میں بستا ہے، تو تریبھور کا سوامی، پاسٹ پریزنٹ فیوچر، زمین آسمان سب کا تو مالک ہے، میرے دل میں تو بستا ہے۔ یہ محبت کے الفاظ ہیں۔ لیکن مجھے تیری سمجھ، تیری سدھ آئی تو گنان اکھر کے اندر۔ گنان اکھر بیت الخیال کے بول کو کہتے ہیں۔ گنان یعنی علم، وزڈم، اور اکھر جو بول ہے سب سے اونچی چیز ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کا ایٹریبیوٹ ہے، یہ خدا تعالیٰ کا پرسنل نام ہے۔ اس بول کی وجہ سے میرے دل کے اندر تیری سمجھ آئی کہ تو کون ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے اپنی کسی وعظوں میں 2-3 جگہ ذکر کیا ہے کہ ہر وقت خدا نئی نئی روحیں پیدا کر رہا ہے۔ جس طرح سے انسان کے اور جانوروں کے اور دوسری بہت سی چیزوں کے نئے روپ پیدا ہو رہے ہیں، نئے بچے پیدا ہو رہے ہیں، خدا تعالیٰ میٹیریل چیزیں پیدا کرتا ہے اور روحیں پیدا کرتا ہے۔ میٹیریل چیزوں کو پیدا کرنے کا اس کا نام ہے الخالق، دی کریٹر، لیکن روحیں پیدا کرتا ہے تو اس کا نام ہے الباری، دی کریٹر آف دی سولز۔ خدا چالو روحیں پیدا کر رہا ہے۔ اب کبھی خدا رحیم حالت میں ہے، کبھی خدا کریمی حالت میں ہے۔ اس کے ڈفرنٹ ایٹریبیوٹس ہیں، صفتیں ہیں، اور اس کی صفتیں ہر وقت آتی جاتی رہتی ہیں، بدلتی رہتی ہیں۔ کبھی وہ حبیب ہے، حبیب کہتے ہیں پیارا دوست، جس کو ہم پیار کرتے ہیں، بیلوڈ کو چاہنے والا حبیب ہوتا ہے۔ تو خدا جس حالت میں ہے، جب وہ روحیں پیدا کرتا ہے تو ان روحوں کو وہ توفیق دیتا ہے، یعنی کہ میں آپ کو ذرا خلاصہ کر کے کہوں، خدا تعالیٰ کریم ہے اور اس نے کریمی حالت کے اندر 10,000 روحیں بنائی ہیں۔ تو یہ 10,000 روحیں کے اوپر اپنی کریم پناہ ظاہر کرتا ہے، ان کے ساتھ اس کا تعلق کریم سے ہے۔ اگر خدا تعالیٰ کا ایک نام، جیسے میں نے آپ کو نام دیا الودود، تو خدا نے 10,000 روحیں پیدا کی الودود کی حالت میں، تو یہ 10,000 روحوں کا خدا کے ساتھ جو سبند ہے وہ الودود کی معرفت ہے۔ تو اس طرح خدا تعالیٰ کی اتنی صفتیں ہیں، وہ روحوں کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ یہ چیز سمجھنا، بہت سمجھنا۔ ہم کو جب یہ پہلا بول ملتا ہے تو وہ ہماری روح کا سبندی بول ہے۔ اگر
کسی آدمی کو مولا نے پہلا بول فرسٹ ٹائم عبادت کے لیے بیت الخیال کے لیے بول لینے مولا کے پاس گیا تو مولانا حضرت امام اس کو بول دے وے فار انسٹنس الرب. تو جب یہ رب اس کو بول ملے تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ خدا رب کی حالت میں تھا جب میری روح کو اس نے پیدا کیا. تو رب اس کی روح کی لنک ہے اس خالق کے ساتھ. پہلا بول جو ملتا ہے وہ ہماری روح کی پیدا ہونے کی حالت ہے. اس چیز کو سمجھنے کے بعد جب ہم کو اس کا مطلب پتہ لگتا ہے تو ہمیں اپنی روح کی اونچائی نیچائی کا بھرم مٹ جاتا نکل جاتا ہے اور ہمیں پتہ لگتا ہے کہ میں کس حالت میں پیدا ہوا اور پھر وہ عبادت کرتا ہے اس کو یہ چیز ایزی پڑ جاتی ہے. مومنوں اپنی زندگی کے اندر بیت الخیال کی بابت میں انٹرسٹ لو. بیت الخیال کی بابت میں تھنک کرو. آرام سے بیٹھ کے جب کوئی گڑبڑ وغیرہ نہ ہوئے سیٹسفائیڈ حالت میں بیٹھو اور اپنے روح کا خیال کرو. اپنے پہلے بول کو اگر بول بدلا لیا ہے تو جو پہلا بول تھا اس کے اوپر بھی تھنک کرو. بیت الخیال کی بندگی نہیں کرو اس پہ ابھی کیونکہ مولا نے بول بدل دیا ہے. تو اب یہ جو بدلی ہوئی کنڈیشن ہے یہ ہونی تو امپروومنٹ چاہیے. سیکنڈ بول جو لیتے ہیں وہ امپروومنٹ کے لیے لیتے ہیں, فردر پروگرس کے لیے لیتے ہیں. لیکن میں نے دیکھا ہے حضرت امام کے ساتھ الحمدللہ اور امام سلطان محمد شاہ کے حضور میں بہت گھومتا رہا. میں آپ کو پرسنل ایکسپیرئنس سے بولتا ہوں کہ میجورٹی ہمارے لوگ بول بھول جاتے ہیں اور یہ چیز حضرت امام کو بہت دکھ دیتی ہے. حضرت امام کو یہ چیز بہت دکھ دیتی ہے. ماں باپ نے ایک دفعہ کنشاسا کے اندر اس بات کے لیے میں نہ مارا کہ تم اپنے دنیاوی باپ کا نام بھول گئے ہو. کسی بچے کو بھی پوچھو تیرے باپ کے نام کیا ہے تو وہ بچہ بھی بولے گا. تو حضرت امام کہتے تھے کہ تم دنیا کے باپ کا نام یاد رکھے روحانی باپ کا نام بھول گئے. مولا کو بہت دکھ لگتا ہے اس بات کے لیے. اس لیے وہ کہتا ہے میرے پاس آؤ ہی نہ. اگر نہیں ہوتی تمہارے سے عبادت بول مت لو, مت آؤ اس میں, اور اگر آئے ہو تو اس کو زندگی بھر نبھاؤ. یہ بول بہت بڑی قیمتی چیز ہے. بول کی تسبیح کبھی مت نکالنا اور عبادت میں بھی تسبیح ہاتھ میں نہیں رکھنا. بول من کے ساتھ بولو, جیب کے ساتھ نہیں. اگر منہ بند ہے تو اندر بول بولتے وقت منہ کے اندر بھی جیب ہلنی نہیں چاہیے. بیت الخیال کی عبادت پیورلی مینٹل کنڈیشن کے ساتھ اور اس میں اتنے تلین ہو جاؤ, اس میں اتنے مست ہو جاؤ کہ جیسے کوئی آدمی سمندر میں پانی میں ڈوبتا ہے, ڈبکی لگاتا ہے, سوئم کرتا ہے. اور یہ جو بیت الخیال کی عبادت میں نے آپ کو عرض کی ہے کہ 1 گھنٹہ تو ہونا چاہیے, نہیں تو کم از کم 10-20 منٹ تو ہونا ہی چاہیے, اور وہ بھی ڈیلی بیسس کے اوپر. سوتے وقت جب آپ آنکھیں بند کرو, پلو کے اوپر سر رکھو, ابھی آپ سو رہے ہیں نا, اس وقت اپنے اس بول کو مینٹلی اس بول کو یاد کرتے 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 سو جاؤ. مولانا امام سلطان محمد شاہ عطار فرمایا کہ رات کو سوتے وقت جب تم مجھے یاد کرتے کرتے سو جاتے ہو تو میں ساری رات تمہارے پلنگ کے نزدیک تمہاری میں چوکی کرتا ہوں, میں پہرا دیتا ہوں, میں واچ کرتا ہوں. اور یہ اتنے گھنٹے تم سوتے ہو وہ عبادت میں قبول کرتا ہوں. اور ایسے آدمی کی نیند, وہ نیند بھی عبادت ہے. خدا تعالیٰ کے نزدیک ایسا آدمی
بہت پسند ہے۔ قرآن شریف میں لکھا ہے کبھی کبھی تم لوگ رات کو سوتے ہو تو تمہاری روح باہر نکلتی ہے اور جہاں ہم حکم کرتے ہیں وہ پھر آتی جاتی ہے، گھومتی ہے، اور ہمارے حکم کے سوا دوبارہ تمہارے بدن میں وہ نہیں جا سکتی۔ لیکن اس کے طریقے ہیں، سب کی روح باہر نہیں نکلتی۔ جو خدا کو پیارے ہوتے ہیں ان کی روح باہر نکلتی، تو باہر نکل کے روح کیا کرتی ہے؟ آسمانوں پہ جاتی ہے، خدا کی کریشن کو دیکھتی ہے، وہ چیزیں دیکھتی ہیں کہ جو عام زندگی کے اندر نظر نہیں آتی، اس کو روحانی بخششیں ملتی ہیں۔ یہ روحانی بخششیں اس کو صبح کی عبادت میں کام آتی ہیں، مدد کرتی ہیں، اور وہ آدمی ڈیلی تھوڑی تھوڑی پروگرس کرتا ہے، ایک ایک دو دو سیڑھیاں چڑھتا ہے، اوپر جا رہا ہے۔ اسماعیلی طریقہ کا یہ جو بیت الخیال کا کام ہے، یہ اسماعیلی مذہب کا ایسنس ہے۔ جو آدمی اس میں آگے نہیں گیا اس نے اسماعیلی مذہب کو جانا ہی نہیں، جانا ہی نہیں۔ البتہ وہ فولڈ میں آ گیا ہے، اسماعیلی فولڈ کے اندر آ گیا، مگر اسماعیلی مذہب کا مزہ نہیں چکھا۔ صبح کی عبادت ہمارے لیے ایک عظیم چیز ہے، یہ ایک عظیم بخشش ہے کہ جو بخشش فرشتوں کو نہیں ملی وہ ہم کو ملی ہے، مگر ہم نے اس کے اوپر کام ہی نہیں کیا۔ تو یہ تو ایسا ہے کہ کسی آدمی کو ایک ہیرا دے دو کہ جو جانتا نہیں کہ اس کی قیمت کیا ہے اور کس طرح اس کو یوز کیا جانا چاہیے۔ عبادت دینداروں خدا کی محبت پیدا کرتی ہے۔ اب میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صبح 1 گھنٹے کی عبادت جو کی ہم نے، باقی کے 23 آورز اس عبادت کو سنبھالو کہ یہ بگڑ نہ جائے۔ صبح کی 1 گھنٹے کی بندگی 23 آورز اس کو سنبھالو۔ جھوٹ بولنا، دغا فریب کرنا، بد نظری کرنا، دوسرے کے لیے حسد کرنا، یہ گناہ کے کام کر کے رات کی 1 گھنٹے کی بندگی خراب کر دیتے ہیں، بگڑ جاتی ہے۔ اگر ہم صبح 1 گھنٹہ بندگی کریں اور سارا دن اس خیال میں رہیں کہ میری بندگی خراب نہ ہوئے اور گناہ نہ کریں، تو اس کے اوپر خدا کی بخششیں اور رحمتیں اترتی ہیں۔ 1 دن کی بندگی اگر بچ گئی تو دوسرے دن کی بندگی بچ گئی تو تیسرے دن کی بندگی بچ گئی، تو یہ روز یہ بندگی ایڈ ہو رہی ہے، اور یہ بندگی برس 2 برس کے بعد آپ کو وہ چیز کی بخشش دے گی کہ جو آپ نے کبھی خیال بھی نہیں کیا ہے۔ 23 گھنٹے اس بندگی کو بچانے میں جانے چاہیے۔ ہمارا کیریکٹر، ہمارے اعمال، ہماری تھنکنگ، ہمارے وچار، ہماری مینٹل کنڈیشن، ہماری باڈی کی فزیکل کنڈیشنز، یہ بہت سنکرونائز ہونی چاہیے۔ بدن بھی پاک رہنا چاہیے، شریر بھی پاک رہنا چاہیے، من بھی پاک رہنا چاہیے۔ اور بدن کی پاکیزگی کے لیے اسلام نے جو ہمیں حکم کیے ہوئے ہیں، ہاتھ منہ دھونے، جو کہ ہم وضو نہیں کرتے، آج کی ضرورت نہیں ہے۔ 1400-1500 سال پہلے پانی کی اچھت تھی ادھر عربیہ کے اندر، اور ویسے بھی لوگ گندے تھے، تو ان کو ہر نماز کے پہلے وضو کرنا لازم تھا۔ ہم لوگ الحمدللہ ہم لوگ ہر روز نہاتے ہیں، اور ہمارے بہت سے اپنی جماعت میں بہت سے لوگ شام کو نہا کے جماعت کھانے آتے ہیں۔ اٹس اے گڈ ہیبٹ، وگرنہ ویسے بھی ہر روز تو نہانا ہی چاہیے ہمیں، اور پاک پاکیزہ رہنا چاہیے۔ ٹوائلٹ کے اندر ہم جاتے ہیں، وہاں عام طور پہ ہم اب تو کاغذ وغیرہ یوز کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں پانی یوز کرنا چاہیے۔ یہ طہارت ہم کو عبادت میں نڑتی ہے اگر نہ ہوئے تو۔ طہارت کا مطلب پیوریفیکیشن۔ ہمارا بدن بھی پاک صاف رہنا چاہیے، ہمارے خیال بھی پاک صاف رہنے چاہیے،
اور اس طرح سے جو آدمی عبادت کرتا ہے پھر اس کو اپنے کھانے پینے کا بھی دھیان رکھنا چاہیے. صبح کی عبادت کرنے والا اینی ایج کے اوپر، وہ 25 برس کا جوان ہوئے کہ 75 برس کا بوڑھا ہوئے، اللہ میرے اگر عبادت کرنی ہے صبح کی تو رات کا کھانا دھیان سے کھاؤ. رات کو کوئی ہیوی چیز مت کھاؤ، لائٹ چیز کھاؤ. آگے کے زمانے کی بات نہیں، لیکن ابھی بھی انڈیا، پاکستان یا افریقہ کے اندر بڑی عمر کے جو لوگ ہیں ان کی عادت بن گئی ہے رات کو کھچڑی اور دودھ کھا لیتے ہیں. ہم کو نوائی لگتی ہے، لیکن دودھ اور کھچڑی کے اوپر 90 سال کی عمر کے لوگ زمین کے اوپر بیٹھ کے 1 گھنٹہ اسی طرح سے کوئی ٹیکے کے بغیر عبادت کرنے والے ہیں. اگر ہمارے پیٹ کے اندر رات کا کھانا پڑا ہے تو ہم دھیان نہیں لگا سکتے. رات کو لائٹ کھاؤ. اور پرٹیکولرلی اس ایریا کے اندر، نارتھ امریکہ کے اندر، یہاں کی کلائمیٹ ایسی ہے کہ اس کلائمیٹ کے اندر رات کو ہیوی کھانا کھانے سے صبح 8 بجے تک بھی وہ کھانا ہضم نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں کی موسٹلی جتنی بھی فوڈ ہے وہ نیچرل حالت کی فوڈ نہیں ہے، جینیٹیکلی گرو کی ہوئی چیز ہے، اور وہ چیزیں ہماری تندرستی کے لیے اچھی نہیں ہیں. 1 ٹوسٹ کھا لو، 2 ٹوسٹ کھا لو، 1-2 بسکٹ کھا لو، دودھ پیو. یہ لائٹ فوڈ رات کے وقت بہت اچھی، صبح کی عبادت کرنے میں ایزی پڑے گا. اور اس کے علاوہ ایک اور بھی چیز ہے، تیکھا مرچ مسالہ کہ آدمی کھانا کھاتا ہوئے اور پسینہ نکلتا ہوئے، یہ فوڈ عبادت والوں کے لیے کافی ٹھیک نہیں. اپنی فوڈ کو ٹھیک کرو، اپنے وچاروں کو ٹھیک کرو، اپنی عادتوں کو ٹھیک کرو، مولا کے لائق بننے کی کوشش کرو. اور ہمارے اندر ایسی چیزیں پیدا ہونی چاہیے کہ وہ مولا ہمارے سے خوش ہوئے، ناراض نہ ہوئے. بیت الخیال کی عبادت میں ایک اچھی اور بھی چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ان اصولوں کے اوپر عمل کیا، فوڈ کا دھیان رکھا، عبادت کرتے رہے، تھوڑی ایکسرسائز کرتے رہے، تو آپ کی تندرستی اچھی ہوگی اور آپ 1 گھنٹہ تک بیٹھ سکو گے. ادھر ادھر پاؤں بدلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ جب عبادت میں بیٹھو، گھر میں بیٹھو، جماعت خانے میں بیٹھو تو زمین میں بیٹھو. کرسی کے اوپر، صوفہ کے اوپر بیٹھ کے عبادت نہیں ہوتی. الحمدللہ مولا سب کو نیک توفیق دے. اگر بیماری ہے تو اور بات ہے، لیکن اگر تندرستی ہے تو دینداروں زمین پہ بیٹھ کے اسی طرح سے جیسے ہم جماعت خانے میں بیٹھتے ہیں، کارپیٹ پہ بیٹھ کے عبادت کرو. جہاں تک بن سکے صبح جماعت خانے آؤ، کیونکہ جماعت خانے کے اندر جو روحانی اور فرشتے اور مولانا حاضر امام بیٹھا ہے، ان کی دوستی اور سنگت میں، عبادت میں اور بھی مزہ آتا ہے. ہمارے گھر کے اندر یہ فرشتے اور حاضر امام نہیں آتا جس طرح سے کہ وہ جماعت خانے میں بیٹھا ہے. صبح کی عبادت لازمند ہے. جماعت خانے اگر دور پڑتا ہے یا کوئی وجہ سے نہیں آ سکتے تو گھر پہ ضرور عبادت کرو، ضرور عبادت کرو. لیٹ ہو گیا کوئی بات نہیں، لیکن 20-25 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ ضرور عبادت کرو. اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ دن کے وقت بھی عبادت کا خیال رکھو اور اپنے دل کے اندر مولا کو یاد کرتے رہو. مولا فرمایا یا اللہ یا اللہ یا اللہ کرو، یا علی یا علی یا علی کرو، یا محمد یا محمد یا محمد کرو. مولا کے فرمان میں اس مولا کو یاد کرتے رہو تو آپ کے دل کے اندر اس کی محبت پیدا ہوتی ہوگی. آپ جب بھی عبادت میں بیٹھو، بھلے گھر پہ بیٹھو، جو جماعت خانے نہیں آ سکتے تو آدمی نیند سے اٹھتا ہے، پہلے وہ اپنا بلیڈر ایمپٹی کرے، تھوڑا منہ کے اوپر پانی ڈالے، برش کرے، منہ کو کلین کرے، کیونکہ ساری رات منہ بند رہنے سے اندر بیکٹیریاز پیدا ہوتے ہیں. اس طرح سے جیسے آپ جماعت خانے جا رہے ہو، واش روم میں سے ہو کے
پھر آپ زمین پہ بیٹھو، تھوڑا پانی پیو. لیکن میں بہت دفعہ واعظوں میں کہہ چکا ہوں کہ امام نے منع کیا ہے 4 بجے سے پہلے چائے مت پیو. اگر عبادت کا شوق ہے تو 4 بجے سے پہلے چائے مت پیو. مولا نے منع کیا ہے. پہلی چیز تو یہ کہ نافرمانی ہو گئی. اب نافرمانی کر کے عبادت میں بیٹھے تو کیا ملے گا؟ ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے. تو میری عرض یہ ہے کہ تھوڑا پانی پیو، ٹھنڈا پیو یا گرم پیو، پھر بیٹھو عبادت میں. سیدھے بیٹھو، جھک کے مت بیٹھو. آلتی پالتی مارو، یعنی کراس لیگس. اور اپنے جو 2 ہاتھ ہیں یا تو گھٹنوں کے اوپر رکھو اور یا اپنی گود میں ایسا 2 ہاتھ، لیفٹ ہینڈ نیچے، رائٹ ہینڈ پام اوپر. اس آسن کے ساتھ آپ بیٹھو. گردن کو تھوڑا جھکا کے رکھو. سیدھی گردن رکھنے سے تھک جائے گی. تھوڑا سا جھکا کے رکھو. آنکھیں بند کرو لیکن نیچے سے تھوڑی کھلی رہیں. دونوں آنکھوں کے دونوں جو لیڈز ہیں وہ بالکل ملنے نہیں چاہیے. تھوڑا نیچے کھلا رکھنا، اس لیے کہ باہر کی ہوا لگنے سے ہمیں نیند نہیں آئے گی. اور اگر بالکل آنکھیں بند کر دیں گے تو 10-15 منٹ کے بعد ہم سو جائیں گے، کیونکہ ہماری آنکھوں کے اندر بلڈ سرکولیشن گھٹ جائے گا آنکھیں بند کرنے سے. پھر ہم سو جائیں گے. سیدھے بیٹھو، سر کو تھوڑا جھکا کے رکھو اور شروع کرنے سے پہلے مولا کو اپنی بھاشا میں، اپنی لینگویج میں عرض کرو، یا مولا تیرے حضور میں آیا ہوں، میرے گناہ بخش دے، عبادت کی توفیق دے، عبادت میں مدد کر، تو رحیم ہے. جو کچھ بھی آپ کو ٹھیک لگے، مگر پیورلی روحانی چیزیں مانگو. کوئی دنیا کی چیز بیت الخیال بول کے ساتھ سبند نہیں ہے اس کا. خدا نہ کرے کوئی تکلیف آ جائے تو بیت الخیال کے بول کو کبھی یوز نہیں کرنا اس تکلیف کے لیے. بہت سی دوسری تسبیحاں ہیں. اس طرح سے آپ عبادت میں بیٹھو. پہلے اپنے لنگس کو بھر لو 1-2 دفعہ، تاکہ جو لنگس ہیں ساری رات سوتے ہیں 1/3 یوز ہوتے ہیں، 2/3 لنگس یوز نہیں ہوتے. عبادت کرتے وقت تھوڑی دعائیں مانگو، اس کے بعد 2-3 سانس گہرے لے کے نارمل کنڈیشن کے اوپر آ جاؤ اور آپ اپنے بول کو ریپیٹ کرو، لیکن مینٹلی ریپیٹ کرو. ہر سانس کے اوپر سانس اندر جاوے یا سانس باہر آوے، آپ اپنے بیت الخیال کے اس بول کو ریپیٹ کرو. اور اس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ اس میں غرق ہو جاؤ. غرق ہو جانے کا مطلب اس میں ڈوب جاؤ. کنسنٹریٹ کرو اس کے اوپر، پھر انتظار کرو اس کی. عبادت پوری ہو جاوے، خالی شکرانہ ادا کرو، باقی اور کوئی چیز مت مانگو، اس کے اوپر چھوڑ دو. وہ جب راضی ہوگا تو بخشش دے گا. حضرت امام فرمایا کہ نور کا پانا تمہارا حق نہیں، جب تمہارے اوپر خوشی اترے گی تو تم کو یہ بخشش ملے گی. دیندارو، یہ گنان اکھر ہے جس سے ہمیں وزڈم ملتی، سدھ ملتی ہے. اور پھر جب ہم کو چیز بگڑتی ہے تو آپ کو اس کی سمجھ بھی ملے گی. مولانا حضرت امام آپ کو اپنی بخششیں دے. مولانا حضرت امام آپ کے اوپر راضی ہوئے. مولانا حضرت امام آپ کی دعائیں قبول کرے. حضرت امام عبادت کا شوق دے. مولا آپ کو عبادت کرنے کی ہمت دے. مولانا حضرت امام عبادت میں مدد کرے. مولا فرمان برداری میں رکھے. مولا اپنی وفاداری میں رکھے. مولا بخششیں دے، برکتیں دے. مولا نعمتیں دے، رحمتیں اتارے. دن دنیا کی خوشیوں اور برکتیں دے. سکھی اور آباد رہو. ہے زندہ.